डॉक्टर असलम दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा जिनकी शोहरत दूर दराज तक फैली हुई थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर मर्ज की जड़ तक पहुंच जाते थे। हर मरीज उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण समझता था। एक शाम जब क्लिनिक बंद होने वाला था, दरवाजे पर किसी ने शिद्दत से दस्तक दी। असलम ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजीब और गरीब शख्स खड़ा था। चेहरा जर्द, आंखों में खौफ और होंठों पर कांपती इल्तिजा। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज़ जैसे किसी तूफान के दरमियान आई एक टूटी हुई पुकार थी। डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया, पानी का ग्लास पेश किया और नरमी से पूछा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? शख्स ने जो कहा उसे सुनकर डॉक्टर असलम के होश उड़ गए। डॉक्टर साहब, मैं हामिला हूँ। असलम की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बक रहे हो? तुम अपने होश और हवास में तो हो? हाँ डॉक्टर साहब, पूरी होशियारी में कह रहा हूँ। पहले मुझे भी वहम हुआ, मगर अब तो मेरी हालत दिन ब दिन बदल रही है। उल्टियाँ हो रही हैं, पेट बढ़ता जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ वैसा ही है जैसा औरतों के साथ होता है जब वो माँ बनने वाली होती हैं। डॉक्टर असलम सुन रहे गए। साइंस के हिसाब से ये नामुमकिन था, मगर सामने बैठे शख्स की हालत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। क्या वाकई ये मर्द हामिला था, या फिर किसी खौफनाक हकीकत का पर्दा उठने वाला था? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, सलमान, ये मुमकिन नहीं है। मर्द कभी हामिला नहीं हो सकता। शायद तुम्हें कोई और बीमारी हो, पहले तफ्तीश करनी होगी। सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भी पहले यही लगा था। अब तो मुझे अपने वजूद पर शक होने लगा है। मेरे अंदर कुछ है, कोई चीज़ जो जिंदा है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप उठाया और सलमान के पेट पर रखा। कुछ लम्हों के बाद उनका चेहरा जर्द पड़ गया। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? जो आवाज़ उन्होंने सुनी वो किसी आम दिल की धड़कन नहीं थी। वो एक अलग किस्म की धड़कन थी, जैसे किसी परछाई की। सलमान का बदन पसीने से तर हो गया। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, मेरे अंदर कुछ पल रहा है, लेकिन ये इंसान है या कुछ और, मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर ने फौरन टेस्ट कराने का फैसला किया। मुझे अल्ट्रासाउंड करना होगा। मुझे इस बात का साइंसी जवाब चाहिए। मशीन ऑन हुई। जेल लगाकर प्रोब रखा गया। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक धुंधली सी सूरत उभरने लगी और फिर डॉक्टर असलम का हाथ कांपने लगा। या रब, ये क्या है? स्क्रीन पर जो था वो किसी इंसानी बच्चे जैसा तो लगता था, मगर उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी अनजान मखलूक का साया उसमें उतर आया हो। सलमान कांपते हुए पूछ बैठा, डॉक्टर साहब, सच बताइए, क्या ये बच्चा है? असलम की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। नहीं सलमान, ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसके हाथ पांव इंसानी बच्चों जैसे नहीं हैं, और इसकी हरकतें ऐसी हैं जैसे ये किसी दूसरी दुनिया का वजूद हो। सलमान ने कांपते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। तो फिर ये क्या है? डॉक्टर ने रिपोर्ट उठाई, दिल थाम कर पढ़ी और फिर जो कुछ उसमें लिखा था उसने उनकी रूह को हिला दिया। इसके अंदर जो चीज़ है उसका जेनेटिक ढांचा इंसानों से मिलता जुलता तो है, मगर मुकम्मल तौर पर इंसानी नहीं। धड़कन की रफ्तार अजीब है, जैसे दो अलग अलग दिल एक साथ धड़क रहे हों, और ये चीज़ निहायत तेज़ी से बढ़ रही है। इंसानी हमल 9 महीने में मुकम्मल होता है, लेकिन ये कुछ हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है। ये इंसान भी हो सकता है और नहीं भी। सलमान डर के मारे उठ खड़ा हुआ। अगर ये इंसान नहीं है तो फिर क्या है? सलमान की कांपती आवाज़ कमरे में गूंज उठी। डॉक्टर असलम खामोश थे। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जो कुछ हो रहा था वो मेडिकल साइंस के हर उसूल से परे था। मगर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, क्लिनिक के बाहर किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। खट खट खट। रात के 11 बज चुके थे। इतनी रात को कोई मरीज नहीं आता। असलम और सलमान दोनों की सांसें अटक गईं। डॉक्टर ने हौसला बटोरते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी, सर से पांव तक काले बुरखे में लिपटी हुई। उसकी सांसें तेज थीं और आवाज़ कांपती हुई। डॉक्टर साहब, जो कुछ सलमान के साथ हो रहा है मैं सब जानती हूँ। डॉक्टर और सलमान दोनों ही सख्त हैरानी में थे। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने नरमी से अपना नकाब हटाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से नींद न आई हो। मेरा नाम नूर है, उसने धीमे लहजे में कहा। और जो सलमान के साथ हो रहा है वो मर्ज नहीं, एक बदला है। बदला? सलमान की रूह कांप उठी। नूर अंदर आई और कांपते हाथों से कुर्सी थामी।
اس نے گہری سانس لی۔ یہ سب کچھ اسی رات شروع ہوا تھا جب تم نے اس جگہ قدم رکھا جہاں تمہیں ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا۔ سلمان کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ کون سی جگہ؟ وہی نصیب کی کوٹھی۔ یہ نام سنتے ہی ڈاکٹر اور سلمان دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نصیب کی کوٹھی؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے دہرایا۔ یہ نام تو کبھی سنا ہی نہیں۔ نور کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ اس نے نیچی نظر کر کے کہا، ڈاکٹر صاحب، وہ کوئی عام حویلی نہیں تھی۔ وہاں برسوں پہلے ایک عورت رہا کرتی تھی، رضیہ بیگم، بے حد خوبصورت مگر بد نصیب۔ اس کی کوکھ کبھی آباد نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں اس نے خدا سے ایسی دعا مانگی جو کبھی مانگنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ کیسی دعا؟ سلمان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس نے اولاد کی دعا نہیں مانگی۔ اس نے یہ مانگا تھا کہ چاہے جیسے بھی ہو وہ ماں بنے، پھر چاہے کائنات کے قانون ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے۔ ڈاکٹر اسلم کو یہ سب کسی افسانے جیسا لگ رہا تھا، مگر سلمان کی آنکھوں میں اب بھی خوف کی تاریں تھیں۔ ایک رات رضیہ بیگم غائب ہو گئی۔ نور کی آواز میں ایک ٹھنڈک تھی، اور کچھ مہینوں بعد اس ویران حویلی سے بچے کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ کسی نے اسے دیکھا نہیں، مگر کہتے ہیں وہ بچہ انسانی نہیں تھا۔ سلمان اب کانپنے لگا۔ اسلم نے اس کی طرف سوال بھری نظروں سے دیکھا۔ سلمان، تم وہاں گئے کیوں تھے؟ سلمان کے ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ میں بس یوں ہی چلا گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی چیز مجھے اندر کھینچ رہی ہو، اور وہاں ایک پرچھائی تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ کہا تھا، مگر اب مجھے یاد نہیں۔ نور نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ تم بھول نہیں رہے سلمان، تم نے وہاں کچھ کیا تھا، اور اب وہ چیز تمہارے اندر پل رہی ہے۔ سلمان نے سر جھکا لیا۔ نہیں، یہ سب بکواس ہے۔ میں مرد ہوں، میرے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ نور نے ایک لمبی سانس لی۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے سلمان، وہ طب سے پرے ہے۔ اسے صرف سائنس سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ڈاکٹر اسلم اب بھی بے چین تھے۔ انہوں نے سلمان کی میڈیکل فائل دوبارہ اٹھائی اور ان کی آنکھیں چوندھیاں گئیں۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ کیا ہوا ڈاکٹر؟ سلمان نے گھبرا کر پوچھا۔ اسلم نے دھیرے سے رپورٹ اس کی طرف بڑھائی۔ سلمان، تمہارے جسم میں کچھ ایسے ہارمونز سکریے ہو گئے ہیں جو صرف ایک حاملہ عورت میں ہوتے ہیں۔ تمہارا جسم اب ایک عورت کی طرح برتاؤ کرنے لگا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ کیا یہ حقیقت ہے، سوال یہ تھا کہ سلمان کے اندر پل رہی وہ چیز کون ہے؟ سلمان کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، مگر تبھی ایک تیز مروڑ اس کے پیٹ میں اٹھا اور وہ چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ اس کے پیٹ میں عجیب سی حرکت ہونے لگی تھی، جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر سرک رہی ہو، زندہ تھی اور جاگ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، نور چیخ پڑی، یہ وہی ہے جو سلمان کے ساتھ ہوا ہے، وہ اب مکمل روپ لے چکا ہے۔ ڈاکٹر اسلم نے فوراً اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی لکیریں تھیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا ابھی، ورنہ کیا ڈاکٹر؟ سلمان درد سے تڑپتے ہوئے چلایا۔ ڈاکٹر خاموش ہو گیا۔ اس کے لبوں پر تالا پڑ گیا تھا۔ یہ معاملہ اب علم طب سے بہت آگے کا تھا۔ کیا یہ کوئی ماورائی اثر تھا یا پھر کسی نظر کی سزا؟ مگر ایک بات یقینی تھی، جو کچھ سلمان کے اندر پل رہا تھا وہ اب اپنے انجام کے بہت قریب تھا۔ سلمان کراہ رہا تھا۔ اس کا پیٹ جیسے کسی اجنبی سائے کی حرکتوں سے کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ لگایا، مگر جو آواز اس نے سنی اس سے اس کی روح کانپ گئی۔ یا اللہ! اس نے سرسراہٹ اور دھڑکنوں کی ایک ایسی رفتار محسوس کی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ سلمان نے کانپتی آنکھوں سے نور کی طرف دیکھا۔ تم کہتی تھی میں نے کچھ کیا، مگر کیا؟ آخر کیا کیا تھا میں نے؟ نور کی آنکھوں میں ایک عجیب سا راج تھا، ڈر اور افسوس کا سنگم۔ تم نے چھو لیا تھا کچھ ایسا جسے چھونا حرام تھا۔ سلمان کی یادیں عتیق میں الجھنے لگیں۔ 4 مہینے پہلے شراب کے نشے میں دھت، وہ اور اس کے 2 دوست، وہ پرانی حویلی، وہ ویرانہ کمرہ، اور بیچ کمرے میں پڑا ایک لکڑی کا جھولا۔ سلمان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے بس جھولے کو دھکا دیا تھا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہی جھولا جہاں رضیہ بیگم نے اپنی آخری سانس لی تھی، جہاں اس نے اپنا ادھورا خواب چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر اسلم کانپتے ہوئے بولے، تو مطلب جو رضیہ بیگم چاہتی تھی وہ اب سلمان کی کوکھ میں پل رہا ہے؟ نور نے دھیمے سے سر ہلا دیا۔ سلمان کی شرط پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ اس کے پیٹ میں کچھ ابھرنے لگا تھا، جیسے کوئی چیز باہر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ڈاکٹر، بچا لیجیے مجھے، یہ چیز مجھے کھا جائے گی۔
डॉक्टर ने झट से इंजेक्शन निकालना चाहा। सलमान के पेट से किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। पूरे क्लिनिक में सलमान की चीख गूंज उठी। डॉक्टर और नूर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। या खुदा, ये क्या माजरा है? असलम के हाथ से इंजेक्शन गिर पड़ा। सलमान बेड पर तड़प रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके पेट की चमड़ी खींचने लगी थी, जैसे अंदर से कोई रूह, कोई साया बाहर आने को बेताब हो। बचाइए डॉक्टर, मेरी जान जा रही है। उसकी आवाज़ में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि ऐसा खौफ भी था जो इंसान को जीते जी मार दे। नूर ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा कस लिया और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हमें इसे रोकना होगा, वरना वो चीज़ बाहर आ जाएगी। डॉक्टर असलम का ज़हन सुन हो गया था, मगर कैसे? ये कोई मेडिकल केस नहीं है, ये कोई और ही केस है। धक 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 धक। इस बार आवाज़ और ज़ोर से गूंजी, जैसे अंदर से कोई जिंदा चीज़ दीवारें चीर कर बाहर आने वाली हो। सलमान की आंखें उलट गईं। उसका जिस्म अकड़ने लगा। डॉक्टर, कुछ अंदर हिल रहा है। डॉक्टर ने घबराकर अल्ट्रासाउंड मशीन चालू की। स्क्रीन पर जो नज़र आया उसने सबकी रूह जमा दी। एक नन्हा मगर हैबतनाक हाथ जो सलमान के पेट के अंदर से स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा था। नूर ने कांपती आवाज़ में तिलावत शुरू कर दी। आउज़ बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर, ये मेरी जान ले लेगा, निकाल दो इसे। मगर अब डॉक्टर भी बेबस थे। ये लड़ाई अब इंसानी समझ के बाहर की थी। और फिर टप टप, सलमान की नाक से खून टपकने लगा। उसके कानों से भी लाल बूंदें बहने लगीं। क्लिनिक की दीवारें अब भी थक थक से गूंज रही थीं। नूर की आवाज़ थर थरा रही थी। होंठ कांपते हुए बोले, अब बहुत देर हो चुकी है। जो भी अंदर है वो अब बाहर आने को है। डॉक्टर असलम ने बेताबी से कुछ सोचने की कोशिश की, मगर तभी क्रिक, सलमान का पेट अंदर से बुरी तरह हिला, जैसे किसी ने जोर से अंदर से ठोकर मारी हो। आह 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 आह। सलमान की दर्दनाक चीख से कमरा गूंज उठा। उसके पेट की चमड़ी के नीचे कुछ सरसरने लगा था। काली साया सी कोई चीज़ जो बाहर आने को बेताब थी। क्या वो बाहर आ जाएगी, या सलमान की जिंदगी अब यहीं ख़त्म हो जाएगी? सलमान का जिस्म अकड़ चुका था। डॉक्टर असलम ने घबराकर स्कैल्पल उठाया। हमें इसे फौरन रोकना होगा, वरना। धड़ाम। अचानक क्लिनिक की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अब सिर्फ एक ही आवाज़ थी, सलमान की तड़पती हुई सांसें। नूर ने घबराकर या अल्लाह कहा और उसकी नज़रें अब भी अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर जमी थीं, मगर जो उसने वहाँ देखा उससे उसकी रूह तक जम गई। स्क्रीन पर अब सिर्फ हाथ नहीं था, वो हाथ और बड़ा हो गया था, और अब वहाँ एक चेहरा भी था। एक झुर्रियों से भरा हुआ अजीब व गरीब चेहरा, जिसकी आंखें कोयले जैसी स्याह थीं, और वो सीधा नूर की आंखों में झांक रहा था। नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं। नूर हकलाकर पीछे हट गई। डॉक्टर असलम ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर अफसोस, बैटरी मर चुकी थी। सलमान के जिस्म में एक जोरदार झटका आया। उसका पेट अब इस कदर उभर आया था कि लग रहा था जैसे किसी भी लम्हे फटकर कुछ बाहर निकल आएगा। डॉक्टर असलम हम्द करके पास जाने ही वाला था कि तभी सलमान की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गईं। उसके होंठ फड़फड़ाए और एक अजीब सी आवाज़ निकली, माँ, मैं आ रहा हूँ। नूर और डॉक्टर असलम के जिस्म में खून जम गया। सलमान की गर्दन धीरे धीरे पीछे लटक गई। उसकी सांसें थमने लगीं। नहीं सलमान, होश में आओ। डॉक्टर असलम ने उसे ज़ोर से हिलाया, मगर सलमान का जिस्म अब ठंडा पड़ चुका था। क्या वो मर रहा था या कुछ और हो रहा था? फट! सलमान के पेट की चमड़ी पर एक लंबी दरार पड़ गई। अंदर से कुछ बाहर झांकने लगा। दरार गहरी होती चली गई और फिर एक अजीब सिकुड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी उंगलियां काली, टेढ़ी मेढ़ी और नुकीले नाखूनों से भरी थीं। नूर की सांसें थम गईं। या अल्लाह, ये इंसान नहीं है। डॉक्टर असलम ने कांपते हुए सलमान की नब्ज़ टटोली, मगर अब उसका जिस्म बेहिस हो चुका था। सलमान, होश में आओ। मगर उसकी आंखें अब भी सफ़ेद थीं, जैसे उसकी रूह कहीं और जा चुकी थी। कमरे में अचानक एक खरखराहट गूंजी, एक घटी घटी सी आवाज़ जो किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। और अब वो हाथ पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसके साथ एक सर भी झांक रहा था, मगर वो सर इंसानी नहीं था। झुर्रियों से भरा चेहरा एक बुढ़िया जैसा, मगर आंखों में जिंदगी का नामो निशान नहीं। नूर चीख पड़ी, ये तो रज़िया बेगम है।
ڈاکٹر اسلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلمان کا جسم اب پوری طرح ٹھنڈا تھا، مگر جو کچھ اندر سے باہر آ رہا تھا وہ کسی ادھوری روح کا ادھورا وجود لگ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹس دوبارہ جل اٹھیں اور اسی لمحے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ سلمان بے ہوش پڑا تھا، اس کا پیٹ بالکل بیک تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نور اور ڈاکٹر اسلم نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی اور خوف سے دیکھا۔ کیا وہ چیز واپس چلی گئی؟ ڈاکٹر اسلم نے ہڑبڑا کر کہا۔ نور نے کانپتے ہوئے سلمان کی طرف دیکھا۔ سلمان اب بھی بے ہوش تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکان تھی۔ ختم نہیں ہوا، نور کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ اب بھی کہیں اندر زندہ ہے۔ ڈاکٹر اسلم نے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ اگر وہ پوری طرح باہر نہیں آئی تو اب سلمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے سلمان کی آنکھیں کھلیں۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور ماحول میں عجیب سا سناٹا۔ ڈاکٹر اور نور سانس روکے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلمان، تم ٹھیک ہو؟ نور نے دھیمے سے پوچھا۔ سلمان نے ان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرایا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، مگر اس کی آواز میں کچھ عجیب تھا، کچھ بالکل الگ۔ ڈاکٹر اسلم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر ایک سوال ابھرا۔ کیا وہ اب سلمان ہے یا کوئی اور؟ سلمان کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ زرد لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے کالے سائے بن چکے تھے اور سب سے خوفناک بات، اس کی آنکھوں کی پتلیاں اب ہلکی لال ہو چکی تھیں۔ سلمان، تمہیں کچھ یاد ہے؟ ڈاکٹر اسلم نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سلمان نے سر جھکایا، جیسے کسی پرانی یاد کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، وہ آ چکی ہے؟ نور اور ڈاکٹر اسلم کا خون سناٹے میں آ گیا۔ کون؟ سلمان نے اپنی ہتھیلی دھیرے دھیرے کھولی۔ ہتھیلی کے ٹھیک بیچوں بیچ ایک عجیب سی سیاہ نشانی ابھر رہی تھی، جیسے کسی نے اس کی کھال کے نیچے کالی سیاہی بھر دی ہو۔ رضیہ بیگم اب مجھ میں ہیں؟ نہیں، نور گھبرا کر چیخ اٹھی۔ یہ نام مت لو، وہ عورت مر چکی ہے۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ہلکی مسکان اب ٹھنڈی ہنسی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مر چکی تھی، لیکن میں نے اسے چھو لیا تھا۔ میں نے اس کا جھولا ہلا دیا تھا اور اب وہ میری رگوں میں بہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر اسلم بری طرح کانپ گیا۔ نہیں، یہ صرف دماغی اثر ہے، ہمیں تمہارے کچھ اور ٹیسٹ کرنے ہوں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، سلمان سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب میری ٹیسٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ڈاکٹر۔ اس کی آواز میں اب ایک اجنبی ٹھنڈک تھی، کیونکہ اب میں صرف سلمان نہیں ہوں۔ نور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ نہیں، ہم تمہیں اس سے نکالیں گے، ہم تمہیں بچائیں گے۔ مگر سلمان نے گہری سانس لی اور ہلکی مسکان دی۔ اب دیر ہو چکی ہے، وہ اندر آ چکی ہے اور اب میں اس دنیا کو ویسے دیکھتا ہوں جیسے وہ دیکھتی تھی۔ ڈاکٹر اسلم نے کانپتے ہوئے سلمان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سلمان کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر آواز اب کسی بوڑھی عورت کی تھی، ٹھنڈی، خوفناک، بے جان۔ اب اس کھیل کی اصلی شروعات ہونے والی ہے۔ نور اور ڈاکٹر اسلم جیسے جم گئے۔ یہ سلمان کی آواز نہیں تھی۔ ڈاکٹر اسلم بڑبڑایا۔ سلمان کی آنکھوں میں اب لال چمک تھی اور اس کا چہرہ دھیرے دھیرے بدلنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ٹھنڈی ہنسی تھی اور اس کی سانسیں اب انسانی نہیں لگ رہی تھیں، دھیمی، بھاری اور کسی اور کی۔ سلمان، تم وہی ہو؟ نور نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ سلمان نے سر جھکا لیا۔ میں ہوں اور نہیں بھی ہوں۔ ڈاکٹر اسلم نے نور کی طرف دیکھا۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا، کسی مولوی کو بلاؤ جلدی۔ مگر تبھی دھڑام، کمرے کا دروازہ اپنے آپ زور سے بند ہو گیا۔ نور چیخ پڑی، یا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر اسلم نے دوڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اب وہ اندر سے مقفل ہو چکا تھا۔ سلمان نے دھیرے دھیرے سر اٹھایا۔ اب اس کی آنکھیں پوری طرح لال تھیں، اس کی انگلیاں اور زیادہ کالی، جھلسی ہوئی اور کسی راکھ سی چیز سے ڈھکی لگ رہی تھیں۔ اب کھیل شروع ہو چکا ہے۔ سلمان نے ہلکی مسکان کے ساتھ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ پوری طرح باہر نہیں آئی، لیکن اب وہ پوری طرح اندر بھی نہیں ہے۔ اب میں دو جہانوں کے درمیان ہوں۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ گونجنے لگی۔ نور نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ ڈاکٹر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر اسلم کی روح بھی کانپ رہی تھی، مگر تبھی اس کے ہونٹ اپنے آپ ہلنے لگے اور ایک ٹھنڈی ڈراونی آواز گونجی، اب تم مجھے نہیں روک سکتے۔ نور کی آنکھوں میں خوف اور محبت دونوں تھے۔ وہ اس کے پاس جانے لگی، مگر ڈاکٹر اسلم نے اس کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا۔
رکو، یہ اب سلمان نہیں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ادھر سلمان کے ہونٹ اب بھی ہل رہے تھے، مگر اب جو کچھ بھی بول رہا تھا وہ انسانی نہیں تھا۔ تمہیں لگا تم مجھے روک لو گے؟ کمرے کی فضا ایک دم ٹھنڈی ہو گئی۔ نور نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا، مگر تبھی سلمان کا پورا جسم جھٹکوں میں کانپنے لگا۔ نہیں، یہ مت کرو۔ اب اس کے منہ سے دو آوازیں ایک ساتھ نکل رہی تھیں، ایک سلمان کی اور دوسری کسی بوڑھی عورت کی۔ ڈاکٹر اسلم نے کانپتے ہوئے کہا، اللہ کا نام لو، نور، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، فوراً۔ نور نے روتے ہوئے بسم اللہ کہا اور تلاوت شروع کر دی۔ تبھی سلمان زور سے چیخ پڑا۔ اس کا جسم زمین پر گر گیا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی ہتھیلی میں ابھری ہوئی وہ منحوس نشانی اب دھیرے دھیرے منہ کھول رہی تھی، جیسے وہ خود بھی چیخ رہا ہو۔ نور کی تلاوت تیز ہو گئی۔ اچانک کمرے کی ساری کھڑکیاں زور سے کھل گئیں اور سلمان کے جسم سے کالا دھواں نکلنے لگا۔ ڈاکٹر اسلم اور نور سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سلمان کی چیخیں دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگیں۔ وہ فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر اسلم نے کانپتے ہوئے سلمان کی نبض ٹٹولی۔ کوئی حرکت نہیں، نہیں نہیں، سلمان اٹھو۔ مگر سلمان کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہمیں دیر ہو گئی۔ ڈاکٹر اسلم کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ تبھی سلمان کے ہونٹ ہلے۔ نور اور اسلم کی سانسیں تھم گئیں۔ سلمان کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلیں، مگر اب بھی وہ لال چمک رہی تھیں۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ کیا وہ اب بھی سلمان تھا یا اب وہ کچھ اور بن چکا تھا؟ نور نے کانپتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ سلمان، کیا تم ہمیں سن سکتے ہو؟ سلمان نے دھیرے دھیرے اپنی انگلیاں ہلائیں۔ پھر ایک دھیمی مگر بھاری آواز نکلی، نور۔ ڈاکٹر اسلم نے راحت کی سانس لی۔ الحمدللہ، لگتا ہے اب وہ ٹھیک ہے۔ مگر تبھی سلمان مسکرایا، ایک ٹھنڈی بے جان سی مسکان۔ لیکن میں سلمان نہیں ہوں۔ نور اور ڈاکٹر اسلم کا خون جم گیا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ نور چیخ اٹھی۔ سلمان نے اپنی انگلیاں پھیلائیں۔ اس کی ہتھیلی اب پوری طرح سیاہ ہو چکی تھی اور اس کے ناخن لمبے اور نکیلے ہو گئے تھے۔ تم نے سمجھا صرف تلاوت سے میں چلی جاؤں گی؟ اب آواز سلمان کی نہیں تھی، وہ رضیہ بیگم کی آواز تھی۔ ڈاکٹر اسلم پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ، اس کا مطلب وہ پوری طرح نکلی ہی نہیں۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ سلمان اٹھا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ نور پیچھے ہٹی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں، تم میرے سلمان ہو، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نرمی لوٹ آئی۔ نور، بھاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں چوٹ پہنچاؤں۔ ڈاکٹر اسلم نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور نور کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا۔ دھڑام! دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اندر سے صرف ایک تیز ڈراونی ہنسی سنائی دی اور پھر سناٹا۔ نور اور ڈاکٹر اسلم باہر کھڑے تھے، سانسیں تیز اور دل کانپتا ہوا۔ کیا وہ چلی گئی؟ ڈاکٹر اسلم کی آواز کانپ رہی تھی۔ نور نے سر ہلایا۔ پتہ نہیں، مگر ایک بات تو طے ہے، جو بھی تھا اب وہ صرف سلمان نہیں رہا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمیں بتائیں، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔